السلام علیکم، میرا نام ہے جہانزیب جان اور کریکٹ ناؤ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو ایم سی کیوز کریش کورس فار کمپٹیٹیو ایگزام کی 18ویں ایپیسوڈ دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، بشاشت کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ غمی، چالاکی، خوشی، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن سی، خوشی۔ سوال نمبر 2 ہے، آب آتش کے معنی ہیں آگ، سرخ شراب، سرخ آگ، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن بی، سرخ شراب۔ سوال نمبر 3 ہے، سینگ سمانا کا مفہوم ہے جگہ گھیرنا، جگہ کھونا، جگہ نہ ہونا، جگہ ملنا۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، جگہ ملنا۔ سوال نمبر 4 ہے، حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین، عبد الرشید، فضل الحسن، دلاور حسین۔ درست جواب ہے فضل الحسن۔ سوال نمبر 5 ہے، اردو الفاظ کے مجموعہ میں جب قواعد کی خلاف ورزی ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ غیر جملہ، مقطعات، کجی، تضاد۔ درست جواب ہے غیر جملہ۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو شاعری میں تو اللہ سے کیا مراد ہے؟ شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا، اپنے محبوب کے بارے میں مبالغہ سے کام لینا، انکساری سے کام لینا، جان بوجھ کر انجان بننا۔ درست جواب ہے شاعر کا اپنے حق میں مبالغہ کرنا۔ یعنی تو اللہ کا مطلب ہے کہ ایسے اشعار جہاں شاعر اپنی تعریفیں کرے۔ تو اللہ کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور بھی دنیا میں سخن ور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور کبھی فراز سے آ کر ملو جو وقت ملے۔ یہ شخص خوب ہے اشعار کے علاوہ بھی، آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ شعر کس کا ہے؟ غالب، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، ظفر علی خان۔ درست جواب ہے علامہ اقبال۔ سوال نمبر 8 ہے، اے برڈ آئی ویو کا مطلب ہے سرسری جائزہ لینا، تفصیلاً جائزہ لینا، جائزہ نہ لینا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے سرسری جائزہ لینا۔ سوال نمبر 9 ہے، گھر نہ دیوار میاں محلے دار کا مفہوم ہے مفلس آدمی کا شیخیاں مارنا، چالاک آدمی کا مفلس ہو جانا، مفلس آدمی کا ذمہ دار ہونا، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، مفلس آدمی کا شیخیاں مارنا۔ سوال نمبر 10 ہے، علمی اردو لغت کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ وارث سرہندی، سید احمد دہلوی، مولوی نور الحسن، مولوی عبدالحق۔ درست جواب ہے آپشن اے، وارث سرہندی۔ سوال نمبر 11 ہے، تھکن، مہک، ہار، جیت قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ مصدر، حاصل مصدر، اسم مکبر، اسم مصغر۔ درست جواب ہے آپشن بی، حاصل مصدر۔ ایسا اسم جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدر کے معنی پائے جائیں اس میں حاصل مصدر کہلاتا ہے۔ مثلا چہکنا سے چہک، ملنا سے ملاپ، پڑھنا سے پڑھائی، چمکنا سے چمک، گھبرانا سے گھبراہٹ، پکڑنا سے پکڑ اور سجانا سے سجاوٹ وغیرہ۔ سوال نمبر 12 ہے، ٹٹ فار ٹیٹ کا مطلب ہے عدلے کا بدلہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اے اور بی دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ درست جواب ہے آپشن اے، عدلے کا بدلہ۔ سوال نمبر 13 ہے، جو اسم مصدر سے نکلے کہلائے گا اسم جامد، کلمہ، اسم معتدر، اسم مشتق۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، اسم مشتق۔ مشتق کے معنی ہے نکلا ہوا، یعنی ایسا اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو اس میں مشتق کہلاتا ہے۔ جیسے پڑھنا سے پڑھائی، پڑھے گا، پڑھتا ہے، لکھنا سے لکھائی، لکھے گا، لکھتا ہے، کھیلنا سے کھیل، کھیلے گا، کھیلتا ہے، دوڑنا سے دوڑنے والا، دوڑے گا، دوڑتا ہے وغیرہ۔ سوال نمبر 14 ہے، مکڑا اور مکھی کی نظمیں اقبال کے کس مجموعے سے لی گئی ہیں؟ بال جبریل، بانگ درا، ارمغان حجاز، ضرب کلیم۔ درست جواب ہے آپشن بی، بانگ درا۔ سوال نمبر 15 ہے، ٹیڑھی لکیر کس کی تحریر ہے؟ الطاف فاطمہ، عصمت چغتائی، قرۃ العین، جمیلہ ہاشمی۔ درست جواب ہے آپشن بی، عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدیوان میں پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں ہوئی۔ آپ کو 1984 میں غالب ایوارڈ سے نوازا گیا اور آپ کے مشہور ناولوں میں ضدی، معصومہ اور ٹیڑھی لکیر شامل ہیں۔ سوال نمبر 16 ہے،
رات بھر ممیائی ایک بچہ بیائی، اس ضرب المثل سے کیا مراد ہے؟ منت سماجت بہت کرنا مگر سنی نہ جانا، تکلیف بہت زیادہ مگر فائدہ بہت کم، پریشانی کی حالت میں کچھ نہ سوجھنا، رو رو کر تھوڑا سا حاصل کرنا۔ درست جواب ہے آپشن بی، تکلیف بہت زیادہ مگر فائدہ بہت کم۔ اس ضرب المثل کی سلیس ہے کہ بھیڑ یا بکری ساری رات تکلیف میں رہی لیکن صرف ایک بچہ پیدا کیا۔ سوال نمبر 17 ہے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ شعر کس عنوان کے تحت بانگ درا میں شامل ہیں؟ ظریفانہ، تہذیب مغرب، وطنیت، شکوہ۔ درست جواب ہے آپشن بی، تہذیب مغرب۔ سوال نمبر 18 ہے، منہ رکھنا کے معنی کیا ہیں؟ سجدہ کرنا، لحاظ رکھنا، تعریف کرنا، خدمت کرنا۔ درست جواب ہے آپشن بی، لحاظ رکھنا۔ سوال نمبر 19 ہے، نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، اس مصرعے میں بھاگ کا کیا مطلب ہے؟ فرار، خوش قسمتی، تیز رفتار، جان بچانا۔ درست جواب ہے آپشن بی، خوش قسمتی۔ سوال نمبر 20 ہے، زلف بکھرائے جو وہ بت سرے بازار چلا، ہر طرف شور اٹھا مار چلا مار چلا۔ اس میں مار کا کیا مطلب ہے؟ پیٹنا، سانپ، بچھو، زد و کوب کرنا۔ درست جواب ہے سانپ۔ سوال نمبر 21 ہے، غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح و شام، اس مصرعے میں غربت کا کیا مطلب ہے؟ بے وطن ہونا، مفلسی، غریبی، مالی پریشانی۔ درست جواب ہے آپشن اے، بے وطن ہونا۔ سوال نمبر 22 ہے، کان بھرنا محاورہ کے کیا معنی ہیں؟ غیبت کرنا، بے وقوف بنانا، احساس دلانا، بدگمان کر دینا۔ درست جواب ہے آپشن ڈی، بدگمان کر دینا۔ سوال نمبر 23 ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ اس مصرعے میں رن سے کیا مراد ہے؟ پنجاب کی عورت، میدان جنگ، کھیل کا میدان، جوان عورت۔ درست جواب ہے آپشن بی، میدان جنگ۔ سوال نمبر 24 ہے، بے درد و علم شام غریباں نہیں گزری، دنیا میں کسی کی کبھی یکساں نہیں گزری۔ اس شعر میں شام غریباں سے کیا مراد ہے؟ مجبوروں کی شام، پردیس مسافروں کی شام، سردیوں کی شام، غریب لوگوں کی شام۔ درست جواب ہے پردیس مسافروں کی شام۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو زبان میں قرآن پاک کے پہلے مترجم کون تھے؟ شاہ ولی اللہ، سید امیر علی، شاہ عبد القادر، سید احمد شہید۔ درست جواب ہے آپشن سی، شاہ عبد القادر۔ شاہ عبد القادر 1753 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 1814 کو دہلی میں ہی ہوئی۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کا موضوع قرآن کے نام سے 1790 میں اردو ترجمہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ایفرٹ آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا انداز اور کنٹینٹ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسکرین کے دائیں جانب اسی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور بائیں جانب جنرل نالج کی کمبائنڈ پلے لسٹ پن ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔